یعنی ماہ رمضان کے ادا روزے، کیونکہ وہ مسلسل ہیں. وَكَفَّارَةُ ظِہَارِهِ، کسی نے زہار کیا اپنی بیوی سے اور اس کے کفارے میں روزے ہیں اس پر، تو یہ روزے بھی لگاتار اس نے رکھنے ہیں 2 ماہ کے. قتل، تیسرا قتل کے کفارے کے روزے، یعنی قتل شبہ عمد یا قتل خطا میں جو روزے رکھنے کا حکم ہے تو وہ بھی لگاتار رکھے جائیں گے. وَيَمِينٍ، چوتھی صورت قسم کسی نے توڑ دی، اس کے کفارے میں وہ روزے رکھتا ہے تو 3 دن کے روزے وہ بھی لگاتار رکھے جائیں گے. وَإِفْطَارِ رمضان، اسی طرح کسی نے ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس کے کفارے میں بھی 2 ماہ کے لگاتار روزے ہیں. وَنَذْرِ مُعَيَّنٍ، اسی طرح جو نظر معین اگر کسی نے مانی ہے تو وہ روزے بھی لگاتار ہوں گے. اور آخری ہے اعتکاف واجب، جو واجب اعتکاف ہے، کسی نے نظر مانی اعتکاف کرنے کی تو اگر 1 سے زیادہ دن کا اس نے اعتکاف کرنا ہے تو وہ بھی لگاتار اس کے اوپر روزے رکھنا لازم ہوگا. وَسِتَّةٌ يُخَيَّرُ فِيهَا، اور 6 روزے ایسے ہیں کہ جن میں لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، اس میں اختیار ہے، چاہے تو لگاتار رکھ لے اور چاہے بیچ میں وقفہ دے کر رکھے. تو ان میں پہلا ہے نفل، یعنی نفلی روزے، چاہے تو لگاتار رکھے چاہے چھوڑ چھوڑ کے ایک رکھتا رہے. وقضاء رمضان، دوسرا ہے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا، تو اس میں بھی لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، بیچ بیچ میں گیپ دے کر بھی قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں. وصوم متعۃ، اسی طرح کسی نے حج قران کیا ہے یا حج تمتع کیا ہے اور اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ 3 روزے ایام جو حج کے افعال شروع ہونے سے پہلے رکھنے ہیں اور 7 افعال حج سے فارغ ہونے کے بعد. تو ان روزوں میں بھی لگاتار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی گیپ دے کر رکھے جا سکتے ہیں. فدیۃ حلق، چوتھا ہے کسی نے احرام کی مخالفت کی جس کی وجہ سے اس پر دم یا روزے لازم آئے تو وہ جو روزہ رکھے تو اس میں بھی لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طرح وہ جزاء صید، حرم کا جانور کسی نے مار دیا، شکار کیا تو اس نے روزے اختیار کیے تو اس میں بھی لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے. ونظر مطلق، اسی طرح جو مطلق نظر ہے کہ جی 10 روزے رکھنا ہے، متعین نہیں کیا اس کو، تو اس میں بھی لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اب جب یہ سامنے ہمارے صورت آ گئی ہے تو اب کچھ روزے وہ ہیں کہ جن کی نیت غروب آفتاب سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک کی جا سکتی ہے، یعنی رات میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، عین صبح صادق کے وقت بھی کی جا سکتی ہے، اور دن میں ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے. اور وہ 3 طرح کے روزے ہیں.
ایک تو ماہ رمضان کے ادا روزہ، دوسرا نظر معین کہ جس میں خاص دن کا روزہ رکھنے کی نیت مانی تھی، اور تیسرا نفلی روزہ۔ تو ان 3 روزوں کی نیت رات میں بھی کی جا سکتی ہے، صبح صادق کے وقت بھی کی جا سکتی ہے، اور صبح صادق کے بعد ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اذا تقرر ھذا، جب یہ بات مقرر ہو گئی، پیچھے اقسام ساری سمجھ میں آ گئی ہیں، فیصح اداء صوم رمضان والنذر المعین والنفل بنیت من اللیل۔ تو رمضان کے ادا روزے، نذر معین اور نفل، ان کی رات میں بھی نیت ہو سکتی ہے۔ فلا تصیح قبل الغروب ولا عندہ، تو کیونکہ دن میں ضحوہ کبریٰ تک ہو سکتی ہے، ضحوہ کبریٰ کے بعد غروب آفتاب سے پہلے یا عین غروب کے وقت اگر کوئی نیت کرے گا تو یہ نیت درست نہیں ہوگی۔ تو اس کی جو نیت ہے وہ ضحوہ کبریٰ تک کی جا سکتی ہے، لا بعدہ ولا عندہ، ضحوہ کبریٰ کے بعد بھی نہیں ہو سکتی اور خود عین ضحوہ کبریٰ کے وقت بھی نہیں ہو سکتی۔ اعتباراً لاکثر الیوم، اکثر یوم کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے جب نیت ہو گئی تو باقی کا جو دن کا حصہ ہے وہ اکثر حصہ ہوگا، اور اس اکثر حصے میں نیت پائی گئی تو جو قلیل حصہ ہے وہ اس کے تابع ہو جائے گا، اور اس لیے یہاں پر درست نیت ہو جائے گی۔ ان روزوں کے لیے، ان 3 قسم کے روزوں کے لیے مطلق روزے کی نیت کافی ہے، یعنی وصف کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے روزے اگر کسی نے مطلق نیت کے جی روزے رکھتا ہوں، یہ نیت نہیں کی کہ فرض روزہ رکھتا ہوں، یا کسی اور واجب کی نیت کرتا ہے، یا نفل کی نیت ہی کرتا ہے، تو ان تینوں صورتوں میں بھی رمضان کا ادا روزہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، کہ یہ 3 روزے جو ہیں وہ مطلق روزوں کی نیت سے ہو جاتے ہیں۔ اے نیت الصوم، تو یہاں پر نیت کے اوپر جو الف لام ہے وہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ جی کسی اور عبادت کی نیت سے روزے ہو جاتے ہیں، تو یہ بلا وجہ کا وہم پیدا کرنا ہے، عبارت بالکل واضح ہے۔ تو فعل بدل عن المضاف الیہ، تو یہاں پر نیت کے اندر جو الف لام ہے وہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ تو مطلق نیت ہو، یعنی نہ فرض کی قید لگائی، نہ واجب کی قید لگائی، نہ نفل کی قید لگائی، نہ فرض کی قید لگائی، بس روزہ رکھتا ہوں تو وہ ادا ہو جائے گا۔ وَبِنِيَّةِ نَفْلٍ، اسی طرح اگر نفل کی نیت کرتا ہے تو اس نیت سے بھی یہ تینوں روزے ادا ہو جائیں گے۔ نفل میں تو بہت ہی واضح ہے، لیکن جو رمضان کا روزہ ہے کیونکہ شریعت کی طرف سے یہ متعین ہے رمضان کے فرض روزوں کے لیے، تو بندہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی جو نظر معین کا اس نے خود بندے نے اپنے اوپر لازم کیا، تو اس کا حکم بھی یہی ہے اس معاملے میں کہ نفل کی نیت کرے گا تو اس کا نظر معین کا ہی وہ روزہ ادا ہو جائے گا۔ لعدم المزاحم، کیونکہ یہ نفل جو ہے وہ اس فرض کے یا نظر کے مزاحم نہیں ہو سکتا۔ وبخطئ بوصف، اسی طرح اگر وصف کے اندر اس سے خطا ہو گئی، فرض کی جگہ وہ نفل کی نیت کر لیتا ہے، یا
واجب کی نیت کر لیتا ہے تو بھی اس صورت میں اس کا رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا. فی اداء رمضان فقط. تو یہ جو نیت واجب میں اس کا تعلق صرف رمضان کے روزے کے ساتھ ہے کہ رمضان کے روزے میں اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ جی میں قضا روزے رکھ رہا ہوں یا کوئی نظر کا روزہ رکھ رہا ہے تو وہ ادا نہیں ہوگا، رمضان کا ادا ہوگا. لیکن اگر نظر معین والے دن وہ کسی اور واجب کی نیت کر لیتا ہے، مثلا قضا روزے کی نیت کر لیتا ہے، تو پھر وہ قضا روزہ ہوگا، وہ نظر معین قضا ہو جائے گی، وہ ادا نہیں ہوگی. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ فی اداء رمضان فقط، کہ یہ جو دوسرے واجب کا معاملہ ہے اس کا تعلق صرف رمضان کی ادا سے ہے. کیوں؟ لِتَعَيُّنِهِ بِتَعْيِينِ الشَّارِعِ، کیونکہ یہ شریعت کی طرف سے فرض روزوں کے لیے رمضان متعین ہے، اس میں کسی قسم کی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا. الا، اس میں استثناء ہے ان لوگوں کا کہ جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی مسافر اور مریض. کیونکہ سفر کی وجہ سے کہ جس کا صبح صادق کا وقت حالت سفر میں ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے بعد میں اس کو ادا کر لے. تو اس پر وجوب تو ہوتا ہے لیکن ادائیگی اس کے اوپر لازم نہیں ہوتی. اسی طرح وہ مریض کہ جس کو روزہ رکھنا نقصان دہ ہوگا، بیماری بڑھ جائے گی، دیر سے اچھا ہوگا، تو اس کو بھی شریعت کی طرف سے رخصت ہے کہ وہ ابھی روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ادا کر لے. تو اب سوال یہ ہوا کہ جب ان لوگوں پر ادائیگی ابھی لازم نہیں ہے، مسافر پر اور مریض پر، تو یہ رمضان کے مہینے میں کسی اور واجب کو ادا کریں، اس کی نیت کر لیں، یا نفل کی نیت کریں یا مطلق نیت کریں. تو مطلق نیت کریں گے تو رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا، مسافر ہو یا مریض ہو، جیسا کہ غیر مسافر اور غیر مریض کا حکم تھا. اور اگر وہ نفل یا واجب کی نیت کرتے ہیں تو اس معاملے میں علماء کے مابین اختلاف ہے. جو ماتن کا موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب مسافر اور مریض اگر واجب یا نفل کی نیت کریں گے تو ان کا واجب یا نفل ادا ہوگا، رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ الا اذا وقعت النیت من مریض او مسافر حيث يحتاج الى التعیین لعدم تعینہ فی حقہما فلا يقع عن رمضان، کہ نیت جو ہے وہ مریض یا مسافر کی طرف سے ہو کیونکہ یہ تعیین کے محتاج ہیں، یعنی مسافر اور مریض، کیونکہ ان دونوں کے حق میں ادائے رمضان متعین نہیں ہے، تو لہذا یہ رمضان کا روزہ ان کا ادا نہیں ہوگا، بل یقع عما نوا من نفل او واجب، تو جس کی وہ نیت کریں گے، چاہے واجب کی نیت کری یا نفل کی نیت کری، تو وہی ادا ہوگا. علامہ علیہ الاکثر، جیسا کہ اسی قول کے اوپر اکثر علماء ہیں، باہر نے یہ بات کہی، وَهُوَ الْأَصَحُّ، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے. سراج یعنی سراج الوہاج میں یہ بات کہی. وَقِيلَ بِأَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَایَہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہی قول ظاہر الروایہ ہے. وَلِذَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ تَبْعًا لِلدُّرَرِ، کہ درر غرر کی تبعیت میں ماتن نے بھی اسی قول کو ہی اختیار کیا. اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر شریعت میں بھی
اسی قول کو ہی نقل فرمایا تنویر الابصار کے حوالے سے. لیکن اس میں کیونکہ اختلاف ہے تو دوسرا جو قول ہے وہ بھی پاورفل ہے کافی, اگرچہ مفتہ بھی نہیں ہے لیکن اس کو ذکر کرتے ہیں کہ لیکن فی اوائل الاشباہ الصحیح وقوع الکل عن رمضان سوا مسافر نوا واجبا آخر, کہ مریض اگر نفل کی نیت کرے گا تو بھی ادائے رمضان ہوگا, کسی اور واجب کی نیت کرے گا تو بھی ادائے رمضان ہوگا, اور مسافر کے اندر کہ اگر وہ نفل کی نیت کرے گا تو اس کا بھی ادائے رمضان ہوگا, لیکن اگر واجب کسی دوسرے واجب کی نیت کرتا ہے تو پھر اس کا وہ دوسرا واجب ادا ہو جائے گا. یعنی صرف مسافر کے وجوب کا استثناء ہے, باقی مریض دونوں صورتوں میں ادائے رمضان ہو رہا ہے, اور مسافر کا بھی نفل کی نیت کرنے میں ادائے رمضان ہو رہا ہے. یہ دوسرا قول ہے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وختارہ ابن الکمال, علامہ ابن کمال پاشا نے ایدا والاصلاح جو ان کی کتاب ہے اس میں اسی قول کو انہوں نے اختیار کیا. وفی الشرمبلالیۃ عن البرہان انہ الاصح, اور علامہ حسن بن عمار نے جو حاشیہ لگایا در الغرر کا, اس میں انہوں نے برہان کے حوالے سے قرار دیا کہ یہی قول زیادہ اصح ہے. لیکن پہلا قول کیونکہ ظاہر و روایہ کہا گیا ہے تو اسی لیے اس کو ان کو ترجیح دی گئی ہے. اور تیسرا ایک قول تفصیل والا ہے جس کو علامہ ابن حمام نے التحریر کے اندر اختیار فرمایا. اس میں انہوں نے یہ کہا مریض کے حوالے سے, کیونکہ ہر مرض میں روزہ نقصان نہیں دیتا. اب مثال کے طور پر کسی کو پیٹ کی بیماری ہے, استطلاق بطن ہے, موشن جاری ہو گئے, تو اب یہاں روزہ رکھنا اس کو نقصان نہیں دے گا بلکہ فائدہ دے گا, الا یہ کہ جسم میں پانی کی بہت کمی ہو گئی ہو اور اس کو پانی کی ضرورت ہے, کہ کھانا تو نہیں ہے, جیسے نمکیات کا خروج جسم سے زیادہ ہوا تو ORS اس کو لینا پڑے گا, ورنہ بالکل بلڈ پریشر اس کا لو ہو جائے گا, ڈاؤن ہو جائے گا, نقصان پہنچے گا اس سے اس کو. تو اگر ویسی کیفیت ہے تو پھر تو موشن بھی اس کو روزہ نقصان دے سکتا ہے, لیکن ہر اس میں ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جو دیگر بیماریاں ہیں جس میں روزہ رکھنے سے صحت دیر سے آئے گی یا بیماری میں اضافہ ہو جائے گا تو اس میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. تو جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یعنی ایسا مرض ہے, اس میں تو اس کو اجازت ہے کہ چاہے وہ دوسرا نفلی روزہ رکھے یا دوسرا واجب رکھے, جیسا کہ ماتن نے ذکر کیا جو ظاہر و روایہ ہے. اور اگر بیماری ایسی ہے کہ جو اس کو روزہ رکھنے میں رکاوٹ نہیں ڈال رہی, بیمار تو ہے لیکن وہ بیماری روزے کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہی, تو اس کے لیے پھر کہا کہ یہ اگر نفل کی نیت کرے گا یا دوسرے واجب کی نیت کرے گا تو اس کا ادائے رمضان ہوگا, کیونکہ اصل میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی, اور یہ صحیح صحت مند شخص کی طرح ہے جو مریض نہ ہو. تو یہ دونوں قولوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی. جو ماتن نے ذکر کیا اس کو مقید کر دیا اس مریض کے ساتھ کہ جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, یعنی مرض اس کو نقصان دے گا. اور جو یہاں پر ابن کمال پاشا کے حوالے سے جو نقل کیا اس کو مقید کر دیا اس مرض کے ساتھ کہ جس میں روزہ رکھنا اس مرض میں نقصان نہ دے. تو اس طرح دونوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. والنذر المعین لا يصح بنیت واجب آخر بل یقع عن واجب نواہ مطلقا
فرقا بین تعیین الشارع والعبد. تو نظر معین کے اندر نفل کی نیت کرے گا تو نظر ادا ہوگی، لیکن اگر کسی اور واجب کی نیت کرے گا تو وہ دوسرا واجب ادا ہوگا، نظر معین ادا نہیں ہوگی. مطلقاً اب چاہے وہ واجب قضاء رمضان تھا یا قسم کا کفارہ تھا یا اور کوئی دوسرا اس نے واجب کی نیت کی ہو. تو یہ فرق ہے رمضان کے روزوں کے اعتبار سے اور نظر معین کے اعتبار سے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی ادائیگی فرض روزوں کے لیے یہ شریعت کی طرف سے متعین ہے، اور نظر معین میں اس دن کے روزے کی ادائیگی بندہ خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے، تو اس میں بندہ تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن جو شریعت کی طرف سے متعین ہے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یہ فرق ہے شارع کے متعین کرنے میں اور بندے کے خود اپنے متعین کرنے میں. وَلَوْ صَامَ مُقِيمٌ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَلَوْ لِجَهْلِهِ بِهِ أَيْ بِرَمَضَانَ فَهُوَ عَنْهُ لَا عَمَّا نَوَى. اچھا، ایک بندہ مقیم تھا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اور وہ نفل کی نیت سے اس نے روزے رکھ لیے. تو پیچھے جب ہم نے پڑھ لیا کہ تعیین کرنا ضروری نہیں ہے، اگر غصب میں خطا بھی ہو جائے تو جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، دونوں صورتوں میں وہ رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا. تو اس کی مثال یہ تھی کہ اگر کوئی مقیم شخص نے غیر رمضان کی طرف سے نیت کی، کیونکہ اس کو رمضان کا علم نہیں تھا، تو وہ رمضان ہی کی طرف سے ہوگا. لا عما نوا، جس کی وہ نیت کر رہا ہے نفل یا کسی اور واجب کی، تو وہ ادا نہیں ہوگا. لحدیث اذا جاء رمضان فلا صوم الا عن رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اب رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی اور روزہ ادا نہیں ہو سکتا. اگلا مسئلہ ہے کہ رمضان کے جتنے بھی ایام ہیں ان میں الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، یا ایک ہی مرتبہ نیت کر لی اور وہ تمام روزوں کے لیے کافی ہے. جیسے نماز میں ہم نے ابتدا میں ظہر کی 4 رکعت کی نیت کی، تو ہر رکعت میں الگ الگ نیت ضروری، کیونکہ وہ چاروں مل کر ایک ہی نماز ہے. تو کیا رمضان کے اندر بھی ایسا، مہینہ تو پورا رمضان کا ہی ہے وہ، تو کیا الگ الگ ہر روزے کی نیت ضروری ہے، یا بس ایک دفعہ نیت کر لی کہ جی ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں، اور وہ ایک ہی نیت تمام روزوں کے لیے چل جائے؟ تو اس میں پہلا قول مفتہ بھی ہے، ہم احناف کا مذہب پہلا قول ہے کہ ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ ہر روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے. اسی وجہ سے اس کو نماز کے اوپر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آخری رکعت میں نماز میں کوئی ایسی چیز لاحق ہو جائے جس سے نماز فاسد ہوتی ہے، تو صرف آخری رکعت فاسد نہیں ہوتی، پوری کی پوری نماز فاسد ہو جاتی ہے. جز میں فساد کل میں فساد ہوتا ہے، لیکن رمضان میں ایسا نہیں ہے. جس دن کا روزہ توڑے گا صرف اسی دن کا روزہ ٹوٹے گا، باقی جو پیچھے ہیں وہ سارے اس کے ادا ہو گئے. تو جب یہ علیحدہ علیحدہ عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے درست نہیں ہوتی، تو پھر ہر روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہوگا. تو فرماتے ہیں وَيَحْتَاجُ صَوْمُ كُلِّ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ إِلَى نِيَّةٍ، کہ رمضان کے ہر دن کا روزہ ایک نئی نیت کا محتاج ہے. وَلَوْ صَحِيحًا مُقِيمًا، اگرچہ وہ شخص صحیح ہو یعنی بیمار نہ ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو.
کیونکہ ان کے جو روزے ہونے وہ رمضان ہی کے ہونے ہیں، لیکن وہ روزے تب ہوں گے جب ہر دن کی الگ الگ نیت کرے گا، تمییزاً للعبادت عن العادت، کیونکہ ایک انسان ویسے ہی عادتاً کھانا پینا چھوڑ دے، جیسے ڈائٹنگ ہو رہی ہے جی، یا پرہیز چل رہا ہے جی، تو یہ تو عادت ہے، اس کا عبادت سے کیا تعلق؟ عبادت جب ہوگی جب وہ اس کی نیت کرے گا. تو ان دونوں میں فرق یہ نیت ہی کا سے ہوتا ہے. وقال زفر و مالک تکفی نیت واحدۃ کالصلاۃ. تو امام زفر احناف میں سے اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک ہی نیت پورے مہینے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ نماز ہے. تو وہ نماز کے اوپر اس کو قیاس کرتے ہیں. قلنا، تو ہم ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ دونوں ایک نہیں ہے، دونوں میں حکم الگ الگ ہے، یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے. فساد البعض لا یوجب فساد الکل بخلاف الصلاۃ، کہ روزوں میں بعض کا فساد کل کا فساد نہیں ہوتا، لیکن نماز میں بعض کا فساد کل کا فساد ہوتا ہے. تو یہ تین روزے وہ تھے، رمضان کا روزہ، نذر معین کا روزہ اور نفلی روزہ، کہ جس کی نیت غروب آفتاب سے لے کر ضحیٰ کبریٰ تک ہو سکتی تھی. باقی جتنے روزے ہیں ان کے لیے اصل تو یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت نیت کی جائے، کیونکہ اسی وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے. تو وہ قران حقیقی ہے، یعنی روزے کے ساتھ نیت ہو، یا پھر قران حکمی ہو. قران حکمی یہ ہے کہ رات میں نیت کر لی جائے، غروب آفتاب کے بعد رات میں نیت کر لی، تو یہ بھی قران حکمی ہے. کیونکہ قران حقیقی پر ہر ایک کو دسترس حاصل نہیں ہے کہ جناب بالکل عین صبح صادق کے وقت نیت کریں. تو بعض اوقات بالکل بھی عین ہی وہ وقت کیا ہے وہ ہر ایک کو معلوم بھی نہیں ہوتا، تو اس میں حرج ہے. تو اس لیے اس میں یہ آسانی دی گئی کہ رات ہی میں نیت کر لی جائے. تو فرماتے ہیں وَالشَّرْطُ لِلْبَاقِي مِنَ الصِّيَامِ قِرَانُ النِّيَّةِ لِلْفَجْرِ، کہ باقی جتنے بھی روزے ہیں ان میں یہ شرط ہے کہ روزہ جو ہے وہ نیت کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور یہ ملنا حقیقتاً تو اسی وقت ہوگا یا ولو حکمن، یا یہ ملنا جو ہے وہ حکمن ہو. تو وہ حکمن کیا ہے؟ وہ تبییت النیت، کہ رات ہی میں نیت کر لینا للضرورت. تو یہ جو حکمی کی بحث لائے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اس میں ضرورت ہے، ورنہ تو حرج واقع ہو جائے گا. وَتَعْیِینُهَا، تو رات میں نیت کرنا بھی ضروری، اور اس کو یہ متعین کرنا بھی ضروری کہ کون سا روزہ رکھتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ شریعت کی طرف سے وہ متعین، نہ بندے کی طرف سے متعین. تو وہ روزہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، قسم کے کفارے کا بھی روزہ ہو سکتا ہے، قتل کے کفارے کا بھی روزہ ہو سکتا ہے، زہار کا روزہ بھی ہو سکتا ہے، قضاء رمضان کا روزہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ روزہ کون سا ہو رہا ہے جب تک اس کی تعیین نہیں کی جائے گی تو اس کے مزاحم دوسرے روزے موجود ہیں، تو تعیین کر کے وہ مزاحمت ختم ہوگی. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ لعدم تعین الوقت، تو یہاں تعیین کیوں ضروری ہے کہ یہاں وقت متعین نہیں ہے. اب روزے کی نیت کیا ہے؟ تو روزے کی نیت تو وہی دل کا ارادہ ہے کہ دل میں اس کے یہ ہو کہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں. تو فرماتے ہیں وَالشَّرْطُ فِيهَا أَن يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَيَّ صَوْمٍ يَصُومُهُ،
کہ دل میں اس کو یہ علم ہو کہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں. قال الحدادی، امام ابو بکر حداد نے فرمایا کہ وَالسُنَّةُ أَن يَتَلَفَّظَ بِهَا، روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا تو فرماتے ہیں یہ سنت ہے. تو سنت سے مراد یہاں پر سنت مشائخ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے. یعنی اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے یہ نیت کرنا یہ سنت مبارکہ یا احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے. دل سے نیت کرنے کا قول مشائخ نے کیا تاکہ دل اور زبان میں یکسانیت آ جائے. بعض اوقات دل میں توجہ کسی اور طرف ہے، منتشر ہے معاملہ، تو اس لیے کہ زبان سے کہے گا تو یکسوئی آ کر پھر وہ قصد اس چیز کا کر لے. تو یہ مستحب ہے کہ دل میں تو نیت ہے ہی لازمی اور زبان سے بھی اس کی نیت کر لے. اب اس میں نیت یہ ہوگی کہ اگر رات میں کوئی نیت کر رہا ہے تو یہ نیت کرے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ روزہ تو صبح سے شروع ہوگا، ابھی تو شروع نہیں ہو رہا. لیکن اگر کوئی صبح صادق کے وقت جب فجر کا وقت شروع ہو گیا یا دن میں نیت کرتا ہے ظہر کبریٰ سے پہلے تو پھر وہ یہ نیت کرے گا کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں. تو وہ ہمارے اس چینلوں پہ وہ دعا ایک چل رہی ہوتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان. تو وہ عام طور پر جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت وہ یہ دعا پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اب غد کہاں رہ گیا، اب تو الیوم ہو گیا. یہ تو پہلے اگر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ نیت دکھائیں تو پھر تو چلو صحیح ہے کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. لیکن جب وہ وقت ختم ہوتا ہے، گھڑی ٹوٹ 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 چل کے بند ہوتی ہے، پھر وہ نیت لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بس بھیڑ چال چل رہی ہے. تو دن میں یا صبح صادق کے وقت نیت ہوگی تو آج کے روزے کی نیت ہوگی. تو یہاں پر لفظ ہونا چاہیے وَبِصَوْمِ الْيَوْمِ، غد مانے آنے والا کل اور الیوم آج کا دن. تو صرف غد کی جگہ پر وہ الیوم لگا دیں تو پھر یہ دعا ان کی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. وَلَا تَبْطُلُوا بِالْمَشِيَّةِ. اب اگر کسی نے اس کے ساتھ لفظ انشاءاللہ کہہ دیا تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر انشاءاللہ کہنا یہ شک کے لیے نہیں ہے، تردید کے لیے نہیں ہے، بلکہ استعانت کے لیے ہے، اللہ سے روزہ مکمل ہونے کی توفیق کے لیے ہے کہ روزے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں وَلَا تَبْطُلُوا بِالْمَشِيَّةِ کہ انشاءاللہ کہنے سے یہ نیت باطل نہیں ہوتی، بل بالرجوع عنہا، ہر نیت کی رات میں کہ صبح کا روزہ رکھتا ہوں اور پھر صبح صادق ہونے سے پہلے یہ عزم کر لیتا ہے کہ نہیں رکھتا کل کا روزہ، تو یہ اس نے اس سے رجوع کر لیا. بِأَن يَعْزُمَ لَيْلًا عَلَى الْفِطْرِ کہ رات ہی میں یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے وہ یہ عزم کر لے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا. ہاں صبح صادق جب شروع ہو گئی تو روزہ شروع ہو گیا، اب یہ نیت کرتا ہے نہیں روکتا میں آج کا روزہ، تو اب اس کی نیت بیکار ہے اور اس کے یہ نیت کرنے سے اس کا روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا جب تک کہ روزہ توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے. محض نیت کرنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ رات میں اس نے نیت کر لی تھی میں روزہ رکھتا ہوں، صبح صادق شروع ہو گئی، روزہ اسٹارٹ ہو گیا اس کا اس نیت کی وجہ سے، اور اب کہتا ہے کہ اب نہیں رکھتا، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اسی لیے قید لگائے بِأَن يَعْزُمَ لَيْلًا، یعنی صبح صادق سے پہلے وہ یہ عزم کر لے علی الفطری کہ میں روزہ نہیں رکھتا.
تو پھر یہ نیت سے رجوع مانا جائے گا. اسی لیے فرماتے ہیں آگے وَالنِّيَّةُ صَائِمِ الْفِطْرَ لَغْوٌ، کہ روزے دار کا روزہ چھوڑنے کی نیت کرنا لغو ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ روزے کے منافی وہ کوئی عمل نہ کرے. وَالنِّيَّةُ الصَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ صَحِيحَةٌ، اب کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں ہی وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ روزے کی نیت کوئی نماز کے منافی نہیں ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ کلام سے فاسد ہوتی ہے اور نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے، وہ کوئی کلام نہیں ہے. اگر نیتوں سے ہی نماز فاسد ہو رہی ہوتی تو آج پھر اللہ ماشاءاللہ کسی کی نماز ہوتی تو دل میں پتہ نہیں کیا کیا نیتیں اور کیا کیا ارادے چل رہے ہوتے ہیں. تو جب ان ارادوں سے نماز فاسد نہیں ہوتی تو روزوں کی نیت کرنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی. وَلَا تَفْسُدُهَا بِلَا تَلَفُّظ، ہاں اگر زبان سے کہتا ہے کہ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ٹی وی پہ چل رہا تھا، اس نے کہا چلو میں بھی پڑھ لوں، تو یہ کلام ہو گیا اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. وَلَوْ نَوَى الْقَضَاءَ نَهَارًا صَارَ نَفْلًا فَيَقْضِيهِ لَوْ أَفْسَدَهُ. اب قضا روزے کی نیت جو ہے، یعنی رمضان کے قضا روزے کی نیت، وہ صبح صادق سے پہلے ہونا ضروری ہے، کیونکہ بتایا نا 3 روزے ہیں جن کی نیت دن میں ہو سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں، قضاء رمضان ہے، قسم کا کفارہ ہے، نذر مطلق ہے، تو یہ جتنے بھی روزے ہیں ان کا صبح صادق کے وقت یا اس سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے. تو اب کسی نے، جیسے عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، رمضان کی قضا کرتی ہیں، تو اس نے دن کے وقت نیت کی، صبح صادق جب ہو گئی اس کے بعد وہ نیت کرتی ہے کہ میں فلاں رمضان کے روزے کی قضا کی نیت کر رہی ہوں، تو وہ روزہ درست ہونے کی شرط نہیں پائی گئی. تو اس لیے اب اس کا قضاء رمضان تو نہیں ہوا لیکن نفلی روزہ ہو گیا وہ، کیونکہ نفلی روزے کی نیت دن میں ہو سکتی ہے. تو اس لیے فرماتے وَلَوْ نَوَى الْقَضَاءَ نَهَارًا، کسی نے قضا روزے کی نیت دن میں کی تو سارا نفلا، تو چونکہ قضا کی جو شرط تھی وہ نہیں پائی گئی اس لیے وہ تو نہیں ہوا لیکن یہ نفل ہو جائے گا. فَيَقْضِيهِ لَوْ أَفْسَدَهُ، تو اب اگر اس کو بعد میں پتہ لگا کہ جناب وہ تو قضا ہو ہی نہیں، تو اب اگر اس نے روزہ توڑ دیا یہ والا تو اس کے اوپر اس کی قضا لازم ہوگی، کیونکہ نفل روزہ اگر رکھ کر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے. نفل کے شروع کرنے نہ کرنے کا تو اختیار ہے بندے کو، لیکن جب ایک دفعہ شروع کر لیا تو اب اس کا اتمام اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. لِأَنَّ الْجَهْلَ فِي دَارِنَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، کہ دارالاسلام میں جو جہالت ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسے سیکھنا چاہیے تھا کہ قضا روزوں کی نیت کیسے کی جاتی ہے. فَلَمْ يَكُنْ كَالْمَجْنُونَ، لہذا وہ مجنون کی طرح نہیں ہے. یعنی مجنون یہ سمجھا کہ مجھ پر کوئی رمضان کے روزے کی قضا ہے، اس گمان میں اس نے روزہ رکھا اور بعد میں اس کو پتہ لگا کہ مجھ پر تو وہ قضا نہیں تھی، تو اب اس کو یہ اختیار ہے کہ فوراً چاہے تو روزہ توڑ سکتا ہے، اس پہ اس کی قضا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نفل کی نیت سے اس نے روزہ شروع نہیں کیا تھا. اس نے وہ اپنے اوپر جو ذمہ سمجھا تھا اس کی ادائیگی کے لیے شروع کیا تھا. تو جب اسے پتہ لگ گیا کہ مجھ پر یہ ذمہ نہیں تھا تو اب اسے اختیار ملے گا کہ روزہ چھوڑ دے. لیکن اگر وہ اس وقت روزہ نہیں چھوڑتا تو اب اس کا پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں فلم یکن کل مظنون ہی، تو وہ گمان والے شخص کی طرح نہیں ہے.
یہ گفتگو ہماری ہو گئی کہ کس روزے کی کب نیت کی جائے گی. تو 3 روزوں کی نیت غروب آفتاب کے بعد سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک، اور باقی کے جو 10 روزے ہیں، 13 قسمیں پڑھی تھی نا ہم نے، تو باقی کے جو 10 روزے ہیں ان میں رات میں نیت کرنا یا صبح صادق کے وقت نیت کرنا یہ ضروری ہے. اب رمضان کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے یوم الشک کا، یعنی وہ شعبان کا جو آخری دن ہے. تو شعبان کے آخری دن میں یہ بھی گمان ہے کہ ہو سکتا ہے 29 کا چاند ہو گیا ہو اور رمضان شروع ہو گیا، اور اس میں یہ بھی گمان ہے کہ چاند نظر نہیں آیا اور یہ شعبان کا دن ہے. تو یہ اور مطلع بھی جو ہے وہ صاف ہے، مطلب ابر آلود ہے. وہیں یہ شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے جناب کسی ایک آدھ شخص کو دکھ گیا ہو، یا اس اعتبار سے کہ کوئی شہر سے باہر سے آ کر خبر دے تو اس میں تو مطلع صاف بھی ہو، جب بھی وہ یوم الشک ہی رہے گا. تو اس میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے حدیث پاک میں منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہود تھے انہوں نے اپنے روزوں میں اضافہ کر لیا تھا. جتنے اللہ نے ان کو روزے رکھنے کا حکم دیا تھا تو اس نے چند دن پہلے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. تو یہ امر تعبدی ہے کہ ماہ رمضان کے ہی روزے ہم پر کیوں فرض ہیں، اس میں ہم قیاس نہیں کر سکتے. امر تعبدی وہ ہوتا ہے کہ جس کی علت ہمیں معلوم نہ ہو. جیسے مغرب میں 3 رکعتیں کیوں ہیں، فجر میں 2 کیوں ہیں، عشاء میں 4 کیوں ہیں؟ تو امر تعبدی ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. تو اسی لیے جو فرض روزہ ہے وہ رمضان کا ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. تو اب 1-2 دن پہلے روزہ رکھ کے کوئی اگر عام آدمی ہے تو وہ پھر اس کو گمان یہ ہوگا کہ چلو جی میں تو پہلے سے ہی روزہ شروع کر دیتا ہوں، تو وہ غیر فرض کو فرض جانے گا، تو یہ گناہ میں پڑ گیا. تو اس لیے یوم الشک کا جو روزہ ہے وہ عوام کے لیے رکھنا منع ہے. ہاں جو خواص ہیں وہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ خواص کون ہے وہ بھی آگے بتاتا ہوں. یا کسی کی عادت تھی کسی خاص دن میں روزہ رکھنے کی، مثلا پیر کا دن وہ روزہ رکھتا ہے، ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، اور شعبان کی 30 تاریخ جو ہے وہ پیر کو آ گئی. تو اب یہ اپنے معمول کے مطابق نفل کی نیت سے یہ روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن یہ تردد کہ ہو سکتا ہے اگر رمضان ہے تو میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، اور اگر رمضان نہیں ہے تو میں شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. جب رمضان کا ثبوت ہوگا اس وقت سے رمضان کے روزے رکھے جائیں گے، اس سے پہلے رمضان کی نیت سے روزہ جائز نہیں ہے. تو یہاں اگر موسم ابر آلود ہے اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جناب دور دراز سے گواہی آنے میں ٹائم لگ جائے، تو پھر عوام اور خواص کو حکم یہ ہے کہ زوال سے پہلے تک کھانے پینے سے احتراز کر لیں. اگر یعنی جب تک روزے کی نیت ہو سکتی ہے، وہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے ہے. تو اس دوران اگر گواہی آ گئی اور قاضی صاحب نے اس کے مطابق آرڈر کر دیا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، پھر تو لوگ نیت کر لیں گے، روزہ شروع ہو جائے گا. لیکن اگر ضحوہ کبریٰ ہو گیا اور کوئی ایسی گواہی نہیں آئی ہے تو اب عوام پر لازم ہے کہ کھانا پینا شروع کر دیں.
اور قاضی کے اوپر بھی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا کر کھا پی لے وہاں پر، ورنہ وہ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے اچھا قاضی صاحب خود تو کھا پی نہیں رہے اور ہمیں کھلوا رہے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا. خواص روزہ پورا کر سکتے ہیں، اور خواص سے مراد وہ ہے کہ جو خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھے، اس میں تردد نہ کرے کہ یہ فرض ہے یا نفل ہے یا کوئی واجب آخر ہے، ایسا کچھ نہ کرے. خالصتاً کہ میں یہ شعبان کا روزہ رکھتا ہوں. اب اگر بالفرض وہ رمضان کا ہوا بالفرض، تو پیچھے ہم نے پڑھ لیا تو وہ آٹومیٹک خود بخود فرض ہو گیا. پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ جو ادائے رمضان ہے اگر وہاں نفل کی نیت بھی کی جائے تو وہ خود بخود رمضان کا ہی روزہ ہوگا. تو یہاں تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیت خالص نفل کی کرے. تو جو اس نیت پر قادر ہے وہ خواص میں سے ہے، اور جو اس نیت پہ قادر نہیں ہے، جس کو شکوک و شبہات آ رہے ہیں، یار ہو سکتا ہے رمضان ہو سکتا ہے یار یوں ہو، تو یہ جو اس طرح کے تردد میں پڑا ہے اس کو یہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں ولا یصام یوم الشک، کہ یوم شک کا روزہ نہیں رکھا جائے گا. وَهُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ، اور یہ شعبان کا 30واں دن ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ عِلَّةٌ، اگر آسمان پہ کوئی غبار وغیرہ موجود، بادل وغیرہ موجود نہ ہو، اگرچہ أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى، یعنی اس قول کے مطابق کہ جس میں اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے دوسرے شہر سے کوئی رؤیت کی گواہی آ جائے. یہ اختلاف مطالع کیا ہے اس پہ انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. وَأَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَلَيْسَ بِشَكٍّ، لیکن جو اختلاف مطالع کا اعتبار کرتے ہیں تو ان کے مطابق اگر مطلع صاف ہے تو پھر یہ یوم الشک نہیں ہے، یہ یقین ہے کہ یہ شعبان کا ہی دن ہے، تو یہ یوم الشک ان کے نزدیک نہیں ہوتا. تو ولا یصام اصلا، تو فرماتے ہیں کہ چاہے مطلع ابر آلود ہو یا ابر آلود نہ ہو، مطلقاً یہ روزہ نہیں رکھا جائے گا. شرح المجمع للعینی نے یہ بات کہی عن الزاہدی مجتبہ کے حوالے سے، الا نفلا، تو یوم الشک کا روزہ سوائے نفل کے نہیں رکھا جائے گا. نفل رکھا جا سکتا ہے. وَيُكْرَهُ غَيْرُهُ، اب اس میں کوئی اور واجب کی نیت کرے، قضاء رمضان کی نیت کرے، یا ادائے رمضان میں تردد لائے، تو یہ سارے مکروہ ہو جائیں گے. وَلَوْ صَامَهُ لِوَاجِبٍ آخر كُرِهَ تَنزِيهًا، تو اب اگر کسی اور واجب کی نیت کی تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. وَلَوْ جَزَمَ أَن يَكُونَ عَن رَمَضَانَ كُرِهَ تَحْرِيمًا، اور اگر یہ جزم کر لیا کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں حالانکہ ابھی رمضان کا ثبوت نہیں ملا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ رمضان پر اضافہ کرنا پایا گیا جس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا تھا. وَيَقَعُ عَنْهُ فِي الْأَصَحِّ إِن لَمْ تَظْهَرْ رَمَضَانِيَتُهُ وَإِلَّا بِأَنْ ظَهَرَتْ فَعَنْهُ لَوْ مُقِيمًا، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس دن کا رمضان ہونا ظاہر نہیں ہوا تو یہ شعبان کا ہوگا، یعنی نفلی روزہ ہوگا. اور اگر رمضان کا ہونا ظاہر ہو گیا اور وہ مقیم ہے، صحت مند ہے، تو پھر خود بخود وہ روزہ کون سا ہوگا؟ رمضان کا ہو گیا وہ. تو وَالتَّنَفُّلُ فِيهِ أَحَبُّ أَيْ أَفْضَلُ اتِّفَاقًا إِنْ وَافَقَ صَوْمًا يَعْتَادُهُ، تو فرماتے ہیں اگر کسی کا اس خاص دن میں روزہ رکھنے کی عادت تھی یا ہر مہینے کے آخری 3 دن میں روزہ رکھنے کی اس کی عادت تھی، تو پھر افضل یہ ہے کہ وہ نفل کی نیت سے روزہ
رکھے. اوسامہ من آخری شعبانہ ثلاثۃ فاکثر لا اقل, یا جناب شعبان کے آخری 3 دن یا آخری 4-5 دن روزہ رکھتا ہے وہ, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 3 سے کم نہ رکھے, 1 یا 2. لحدیث, کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین, کہ رمضان پہ مقدم نہ کرو 1 دن کا روزہ یا 2 دن کے روزے. وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَىٰ أَبَا الْقَاسِمِ, اور بعض جو یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس نے یوم شک کا روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کنیت ہے, تو ان کی مخالفت کی, ان کی نافرمانی کی, تو فرماتے ہیں کہ فلا اصل لہ, تو اس حدیث کی جو ہے وہ کوئی اصل موجود نہیں ہے, یعنی مرفوع کے اعتبار سے. ورنہ یہ جو روایت ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوفاً روایت ہے, کیونکہ صلہ بن ظفر کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمار کے پاس تھے شعبان کے 30ویں دن میں, تو ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری جو ہے وہ لائی گئی, بکرے کا گوشت, تو کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے, یعنی وہ روزے سے تھے. تو اس موقع پر حضرت عمار نے فرمایا کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. تو یہ روایت جو ہے وہ حضرت عمار بن یاسر پر موقوفاً روایت ہے, لیکن مرفوعاً جو ہے وہ اس کی اصل موجود نہیں ہے. تو فرماتے وَإِلَّا يَصُومُهُ الْخَوَّاسِ, ہاں عام لوگ تو نہیں رکھ سکتے, لیکن اس کا خواص جو ہے وہ روزہ رکھیں گے. اور خواص سے مراد کون ہے؟ کہ جو اس کی نیت کرنے پر قادر ہوں. وَيُفْطِرُ غَيْرُهُمْ بَعْدَ الزَّوَالِ, اور جو خواص کے علاوہ ہیں وہ زوال کے بعد یعنی ضحوہ کبریٰ کے بعد وہ کھانا پینا شروع کر دیں گے. بھی یفتہ, اسی پر فتویٰ ہے نفیًا لِتُہْمَةِ النَّہْیِ, کہ حدیث پاک میں جس سے منع کیا گیا یہ تہمت سے اس کی نفی کرنے کے لیے. وَكُلُّ مَنْ عَلِمَ كَيْفِيَّةَ صَوْمِ الشَّكِّ فَهُوَ مِنَ الْخَوَاصِ, کہ ہر وہ شخص جو یوم شک کے روزے کی نیت کی کیفیت کو جانتا ہے تو وہ خواص میں سے ہے. وَإِلَّا فَمِنَ الْعَوَامِ, اور اگر وہ اس کیفیت کو نہیں جانتا تو پھر وہ عوام میں سے ہے. وَالنِّيَّةُ الْمُعْتَبِرَةُ هُنَا أَن يَنْوِيَ التَّطَوُّعَ عَلَى سَبِيلِ الْجَزْمِ, تو فرماتے ہیں جو نیت یہاں پر معتبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جزم کے طور پر نفل کی نیت کرے. من لا يعتاد صوم ذلك اليوم, یہ اس کے لیے کہ جو اس دن کا روزہ رکھنے کا عادی نہیں ہے. اما المعتاد فحکمہ مرہ, اور جو اس دن کا روزہ رکھنے کا عادی ہے مثلا پیر کے دن کا, اور وہ پیر کا دن آیا تو وہ بھی نفل کی ہی نیت سے روزہ رکھے گا, بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے جو پیچھے گزر چکا. ولا يخطر ببالہ انہ ان کان من رمضان فعنہ, اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ رمضان کا روزہ ہے, اگر رمضان ہو گیا تو یہ رمضان کا روزہ ہے, یہ نہیں اس کے دل میں تردد ہونا چاہیے. ذکرہ اخی زادہ ولیس بصائم لو ردد فی اصل النیت بان نوى ان يصوم غدا ان كان من رمضان والا فلا اصوم لعدم الجزم. اچھا اگر وہ یوں نیت کرتا ہے کہ اگر کل رمضان ہوا تو میرا روزہ ہے, اور اگر رمضان نہیں ہے تو میرا روزہ نہیں ہے, تو یہ تو اصلاً روزہ ہی نہیں ہوا, نہ فرض نہ نفل, کیونکہ یہاں جزم ہی نہیں ہے. اور نیت کے لیے تو جزم ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھتا ہوں, تو اگر یوں ہوا تو یوں ہوا, یوں ہوا تو یوں ہوا, یہ جزم نہیں ہے. اس صورت میں اصلاً روزہ ہی
نہیں ہوگا. کما انہ لیس بصائم لو نوى انہ ان لم یجد غذاء فهو صائم والا فهو مفطر. جیسا کہ کوئی شخص یہ کرتا ہے اگر کل کوئی دعوت ہے تو میرا روزہ نہیں ہے, اور اگر کوئی دعوت نہیں ہوئی کل تو میرا روزہ ہے. یعنی کچھ کھانے کو مل گیا تو روزہ نہیں ہے, اور اگر نہیں ملا تو روزہ ہے بھیا. تو یہ روزہ نہیں ہوگا کیونکہ جزم نہیں پایا گیا. وَيَصِيرُ صَائِمًا مَعَ الْكَرَاهَةِ لَوْ رَدَّدَ فِي وَصْفِهَا. ہاں اگر وہ روزے کی تو نیت کرتا ہے لیکن وصف کے اندر تردد کرتا ہے کہ نفل ہے یا فرض ہے. روزہ تو ہے لیکن اگر رمضان کا ہوا, رمضان ہوا تو رمضان کا ہے, اور رمضان نہیں ہوا تو نفل کا ہے, تو روزہ ہو جائے گا لیکن مکروہ تحریمی ہے ایسا کرنا, جیسا کہ پیچھے گزر چکا. تو فرماتے ہیں کہ روزے دار ہو جائے گا مال کراہتی لو ردد فی وصفہا, اگر اس روزے کے وصف میں تردد کرتا ہے بأن وإن كان من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر, کہ اگر رمضان ہوا تو رمضان کا روزہ ہے, نہیں تو قضاء رمضان ہے یا قسم کا کفارہ ہے. وقضا یکرہ, اور اسی طرح یہ بھی مکروہ ہے کہ لو قال انا صائم ان کان من رمضان والا فعن نفل, کہ اگر کل رمضان ہے تو رمضان کا روزہ ہے, اور اگر رمضان نہیں ہے تو نفلی روزہ ہے. للتردد بین مکروہین, کیونکہ پیچھے تو دو مکروہ یعنی فرض رمضان اور واجب کے درمیان جو اس نے تردد کیا تو دونوں مکروہ میں کیا. او مکروہ و غیر مکروہ, یا اس میں نفل اور فرض میں جو تردد کیا تو نفل کی نیت کرنا غیر مکروہ ہے لیکن رمضان کی نیت کرنا یہ مکروہ ہے, تو ان میں یہ تردد کر رہا ہے. فَإِن ظَهَرَ رَمْضَانِيَتُهُ فَعَنْهُ وَإِلَّا فَالنَّفْلٌ فِيهِمَا. تو اب یہ جو پیچھے اس نے کہا کہ جی اگر رمضان ہے تو رمضان, نہیں تو واجب آخر, یا رمضان ہے تو رمضان نہیں تو نفل, تو فرماتے ہیں ان صورتوں میں اگر رمضان کا ہونا ظاہر ہو گیا تو فعنہ تو رمضان کا روزہ ہو جائے گا, وَإِلَّا فَالنَّفْلٌ فِيهِمَا, تو ورنہ دونوں صورتوں میں اس کا یہ روزہ نفل ہوگا, یعنی واجب اور نفل کی نیت کرنے میں. غیر مضمون بالقضاء, اور اس صورت میں اگر وہ فوراً توڑ دیتا ہے تو اس پہ اس روزے کی قضا لازم نہیں آئے گی. لعدم التنفل قصدا, کیونکہ یہاں اس نے نفلی روزہ رکھنے کا قصد نہیں کیا تھا. اسی میں آگے فرماتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو حکم ہے یا خواص کو بھی حکم ہے کہ وہ ظہبہ کبریٰ سے پہلے تک انتظار کریں. تو اب اس دوران اگر کسی نے بھول کر کھا لیا, وہ انتظار کر رہا تھا لیکن بھول کر کھا لیا, اور بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو رمضان کا روزہ ہو گیا, اعلان ہو گیا, تو کیا اب وہ روزے کی نیت کرے گا, اس کا روزہ ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بھول کر اس نے کھایا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ روزے کی حالت میں کسی نے بھول کر کھایا. تو جیسے وہ روزے کے منافی نہیں ہے, ایسے ہی یہ جو انتظار کرنے والا شخص ہے یہ بھی اس معاملے میں روزے دار کے حکم میں ہے. تو اکل المتلوم ناسیا قبل النیت کاکلہ بعدہا وہو الصحیح شرع وحبانیہ, کہ متلوم یعنی انتظار کرنے والے کا کھانا بھول کر نیت کرنے سے پہلے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نیت کرنے کے بعد بھول کر کھائے, اور یہی قول زیادہ صحیح ہے. شرع وحبانیہ نے یہ بات کہی ہے. یہاں تک ہماری یہ روزوں کی نیت کے حوالے سے یہ پوری بحث مکمل ہو گئی ہے. کل سے انشاءاللہ رمضان کا ثبوت کیسے ہوگا, چاند کی گواہیاں کیسے ہوں گی, تو عید کی گواہیاں کیسے ہوں گی, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.